تو نیت وہاں ہے جہاں عمل اپنا نام نہیں بتاتا کہ کس نیت سے آئے تھے، تو وہ وہاں پر اعمال نیات سے پہچانو کہ اس کی نیت کیا تھی۔ یہ اس لیے اب بتایا گیا کہ نیت کا تو آپ کو طریقہ کو نہیں آتا پہچاننے کا۔ ہم دنیا میں نیت کہاں پہچان سکتے ہیں؟ ہم تو اعمال کو نتیجے سے پہچانتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بڑا راز ہے، اعمال نیات سے پہچانے جائیں گے، بڑا ہی راز ہے کہ ہم دنیا کے اندر اعمال کو نتیجے سے پہچانتے ہیں۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نتیجہ کبھی دیکھو تو وہاں سے جلد فیصلہ نہ نکال لینا کہ یہ اچھا آدمی ہے، اچھی جگہ پر بیٹھا ہو تو یہ نہ کہا جائے آدمی اچھا ہے، کیونکہ اس کا وہاں تک جو عمل آیا ہے نا، پتہ نہیں اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ مقصد ہے کہ بادشاہ جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، یہی ہے نا کہ مالک الملک ہے تو تل ملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت بھی ہے۔ اب آپ دیکھو کہ کسی وجہ سے اگر کوئی شخص بادشاہ ہو تو بادشاہ ایول بھی ہو سکتا ہے، گڈ بھی ہو سکتا ہے۔ قید خانے کے اندر جانے والا پیغمبر بھی ہو سکتا ہے اور برا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ پہچاننا آپ نے ضرور کرنی ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس عمل کے پیچھے واقعات کیا ہیں، بات سمجھے نا؟ تو یہ نیت جب تک آپ کو نہ پتا ہو تب تک آپ تبصرہ نتیجے سے نہ کرنا، آپ اللہ کے حوالے کرنا۔ وہ اعمال جو واضح نتیجے دے رہے ہیں نا ان کو آپ پہچان لیتے ہو کہ یہ عمل ہے، یہ نتیجہ ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں فیصلہ کبھی نہ کرنا کہ یہ آدمی چونکہ ایسا لگ رہا ہے لہذا ایسا ہوگا، پتہ نہیں کیا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے بارے آپ فوری تبصرہ نہ کرو۔ کسی کے بارے آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ گناہ گار ہے اور آپ اس کے گناہ کا ذکر شروع کرتے ہو، یہ بہت برا سزا پائے گا، یہ کرے گا، پتہ نہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ آپ اپنے آپ کے لیے ہے کہ تیرا عمل تیری نیت کے ساتھ، دوسروں کو آپ نہیں جج کر سکتے۔ میری بات غور نہیں آپ کیا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ نیت جو ہے نا، دوسروں کو نیت نہ پہناؤ ان کے عمل کو، آپ کبھی نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنے عمل کی نیت تک پہنچو کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، یہ جو نیت ہے یہ کیا ہے، آپ کیا نیت کر رہے ہو، آپ اس کام کا کیا منشا کیا چاہتے ہو، آپ عبادت کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، اس کا حکم بجا لا رہے ہو، اس سے کوئی منفعت چاہیے، اس سے آپ کو دنیا میں شہرت چاہیے، کوئی نیک مشہور ہونا چاہتے ہو، کوئی ریاکاری کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ اس لیے اپنے اعمال کی نیت کے حوالے سے ایویلویشن کرتے رہا کرو، اور دوسروں کے اعمال چونکہ آپ نیت پہچانتے نہیں لہذا تبصرے نہ کرو، یہ بہت ضروری بات ہے، لہذا آپ تبصرے نہ کرو۔ کوئی آدمی اگر آپ کو بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ پر نظر آ رہا ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ تبصرہ نہ کرو کہ یہاں بیٹھنے والے سارے برے ہوتے ہیں، پر نہیں اچھا آدمی وہاں بیٹھو، اس لیے یہ آپ کو نہیں پتا۔ کہتا مجھے دوسروں کی چونکہ نیت نہیں پتا لہذا میں ان کے عمل پر تبصرہ نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ ان کی نیت نہیں پتا تبصرہ نہیں کرتا۔ اپنی نیت کو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میری نیت کیا ہے، کہ وہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، نیت ان کی ہے کہ نہیں ہے، ابھی ہمیں نیت کا پتہ نہیں۔ کاش کوئی علم ہو جاتا کہ اس سے نیت ہم پہچان سکتے، ہم تو نتیجے سے پہچانتے ہیں کہ بھئی ابھی نافذ نہیں ہوا، یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے نتیجے کے حوالے سے ہم عمل کی نااہلی کہہ سکتے ہیں، غلط نہیں کہہ سکتے کہ عمل جو ہے سفیشینٹ نہیں ہے یا ایفیشینٹ نہیں ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمل غلط ہے کہ ٹھیک ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ تو دوسروں کے اعمال پر تبصرہ نہ کرو اور اپنے اعمال کو اپنی نیت کے حوالے سے دیکھا کرو کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ مثلا آپ نوکری کر رہے ہو، کیا نیت ہے؟ نیت آپ کی یہ تھی کہ آپ اپنے بچوں کو پرورش کرو، یہ نیت ہے۔
بچوں کی پرورش سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو کھانا دو، رزق دو. اگر بچوں کے لیے عاقبت بھی اچھی کرو، اگر بچوں کے لیے آپ ارد گرد سے آگ اٹھا کے لاؤ میز پر کہ بچوں آپ بسم اللہ کرو، تو آگ پہ کیا بسم اللہ کریں؟ اس لیے جب آپ بچوں کو دیکھ رہے ہو کہ آپ کے معصوم بچے ہیں تو ان کے لیے پاکیزہ رزق جو ہے نا مہیا کرنا آپ کا فرض ہے. پاکیزہ رزق سے بہتر تربیت ہوگی نا بچوں کی. آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں ان کو ایک بہتر زندگی دے رہا ہوں، بہتر زندگی کے لیے بہتر خوراک دے رہا ہوں. تو یہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ بہت غور والی ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں مجبور تھا رشوت دینے کے لیے. حاضر نہیں نا، وہ مجبوری جو شریعت کے برعکس، کسی حکم کے برعکس آ جائے، وہ مجبوری ہی تو توڑنی ہے آپ نے. کون اب کہ مجبور تھا، میں سویا ہوا تھا تو نیند جو آ گئی تھی تو صبح سے مار لے گا تو کیسا ہوتا واقعہ؟ تو یہ مجبوری تو توڑنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ یعنی شریعت کا کام کیا ہے؟ رضا کا کام کیا ہے؟ قضا کا کام کیا ہے؟ تقدیر کا کام کیا ہے؟ دین کا کام کیا ہے؟ کہ آپ کی مجبوریوں کو توڑنا. تو فطرت کرتی کیا ہے؟ فطرت مجبوریوں کو توڑتی ہے. اللہ تعالیٰ جب تقدیر کہتے ہیں نا، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادوں کو توڑتی ہے، ارادے کو توڑ دیتی ہے. اس لیے آپ اپنی مجبوریاں پیش نہیں کر سکتے جواز کے طور پر کہ میں نے برائی پہ مائل ہو گیا. برائی برائی ہے، گناہ گناہ ہے. کبھی کوئی گناہ کسی مجبوری پر بھی جائز نہیں ہوگا. گناہ انڈرسٹینڈ کیا آپ نے؟ اس لیے اس کا یہ خیال ہے. آپ بات کرو. اور